الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کریں اور کثرت سے اس کا ذکر کریں۔ یہ حکم پہلے بیانات میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خود ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ البتہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے ایک کا بیان میں نے پچھلے دنوں کیا کہ آدمی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر زبان پر رکھے، اور دوسرے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی دعائیں اور اذکار جو مختلف مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، ان کو ہر مسلمان یاد رکھنے اور یاد کرنے اور وقت پر انہیں پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ دو صورتیں میں نے پچھلے دنوں عرض کی ہیں۔ تیسری بات، وہ خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پڑھنا، پڑھانا، لوگوں کو بتلانا اور حتی الامکان آپ کی سنتوں پر عمل کرنا۔ یہ بھی ذکر اللہ کا بہت اعظم طریقہ ہے، کیونکہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی کا ذکر ہے۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نمائندہ بنا کر اس کائنات میں بھیجا، لہذا آپ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں داخل ہے، کیونکہ آپ کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے کہ میری اطاعت کرو، یعنی میرا کہا نہ مانو، وہاں ساتھ ساتھ رسول کا ذکر بھی کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت کے ہو نہیں سکتی۔ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو ہم تک پہنچانے والے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچایا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے زندگی اس طرح گزاری اور اپنے ہر قول و فعل میں ایک نمونہ پیش کیا اس زندگی کا جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔
آپ کی عبادتیں، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب، آپ کا طرز زندگی، آپ کا لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ، یہ ساری چیزیں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بتانے کے لیے ہیں کہ گھر میں رہو تو کس طرح رہو، بیوی بچوں سے معاملات کرو تو کس طرح کرو. آپ کا لہذا ایک ایک فعل اور ایک ایک ادا وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بتانے کے لیے ہے، اور وہ تفسیر ہے قرآن کریم کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. یعنی قرآن کی عملی تفسیر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے پیش کی. لہذا اللہ تبارک اگر آپ ذکر کریں کہ اس بات کا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر فلاں کام کیا، یہ بھی در حقیقت ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ جو کام کیا وہ اللہ کے فرمان کے مطابق کیا، اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق کیا. لہذا وہ عکس اور پرتو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا ایک عکس ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش فرمایا. لہذا ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف ہو، آپ کے حالات زندگی سے، آپ کی ولادت سے لے کر وفات تک آپ نے جس طرح زندگی گزاری اس سے ہر مسلمان کو واقف ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا عکس. لہذا سیرت طیبہ کا مطالعہ، سیرت طیبہ کو پڑھنا، سیرت طیبہ کو پڑھانا، سیرت طیبہ کو یاد کرنا، یہ سب ذکر اللہ کا ایک حصہ ہے. افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اور ذرا بڑا ہونے کے بعد سیدھا اسکول چلا جاتا ہے، اور اسکول میں اس کو چند دنیاوی علوم و فنون پڑھانے کا تو اہتمام ہوتا ہے، لیکن سیرت طیبہ کو کما حقہ پڑھانے کا اہتمام نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، ان کو سیرت طیبہ کی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں، اور وہ یہ نہیں پہچانتے، اتنا بھی نہیں جانتے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کیا کتنی تھی، بیٹیاں کتنی تھیں، آپ کی مکی زندگی کس طرح گزری، مدنی زندگی کس طرح گزری، یہ ساری تفصیلات، ان ساری تفصیلات سے بے خبر رہتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت یاد آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سارے سال کوئی تذکرہ نہیں، سارے سال کوئی محفل نہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہو، جس میں آپ کے احکام بیان کیے جائیں، آپ کے زندگی کے حالات بیان کیے جائیں. ربیع الاول کا مہینہ آ کر
پھر گلی گلی میلاد النبی کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کو یوم عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ اور وہ کس طرح منایا جاتا ہے کہ جلوس نکالا جاتا ہے، اور جلوس نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن جتنے جلوس میں شامل لوگ ہیں ان میں سے کسی سے الگ بٹھا کر پوچھو کہ بھئی تم نے کبھی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کس طرح اسلام پھیلایا، اور کون سے صحابہ کرام تھے جو اس وقت مسلمان ہوئے اور کس طرح ہوئے، اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ تو عام طور سے کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ پوچھو کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جہاد کیے مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے جا کر، تو اس کا جواب لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کے معاملات کی تعلیم دی، تجارت کس طرح کرو، زراعت کس طرح کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح پیش آؤ، اس کے بارے میں آپ نے کیا ہدایات دیں، ان کے بارے میں لا علم رہیں گے۔ نتیجہ یہ کہ ہم نے ایک رسم بنا لی ہے، رسم یہ بنا لی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا، آپ کی نعتیں پڑھی جائیں گی، آپ کے قصیدے پڑھے جائیں گے، لیکن سیرت طیبہ اور اس کی سبق حاصل کرنے کی طرف کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میں ایک سوال رکھتا ہوں کہ یہ جو سیرت النبی کی مجلسیں ہوتی ہیں یا جلوس نکالے جاتے ہیں یا کانفرنسیں ہوتی ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا کوئی آدمی ایسا ہے جو اس کانفرنس میں یا اس مجلس میں یا اس محفل میں شریک ہونے سے پہلے کوئی کسی سنت پر عمل نہ کرتا ہو، اور اس محفل میں شریک ہونے کے بعد اس نے سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا ہو؟ ایسی کوئی مثال ہے کہ بھئی سیرت النبی کے جلسے میں شریک ہوئے تھے، لہذا پہلے میں ایک سنت پر عمل نہیں کرتا تھا، اب شروع کر دی؟ پہلے میں نماز باجماعت نہیں پڑھتا تھا، اب سیرت النبی کے جلسے میں شریک ہو کر نماز باجماعت شروع کر دی؟ پہلے میں اس جلسے میں شریک ہونے سے پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا، مجھے پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، اس لیے میں نے داڑھی بڑھانی شروع کر دی۔ کوئی شخص ایسا ہو کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں یہ سن کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں فرماتے تھے، تو اس نے اپنا غصہ ترک کر دیا ہو۔ ان سوالات کا اگر جواب تلاش کریں گے تو مشکل سے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو اس سیرت طیبہ سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہو، ورنہ ایک رسم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے گی، آپ کے اوصاف بیان کیے جائیں گے، آپ کی فضیلت بیان کی جائے گی، جو یقیناً بہت بڑا ذکر ہے اللہ کا، لیکن اس کا عملی فائدہ اٹھانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے، اور کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان جلسوں میں شریک ہونے کے بعد کیا کوئی شخص، کسی شخص کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے سیرت طیبہ پڑھی نہیں ہے، میں اب آج سے پوری سیرت طیبہ پڑھوں گا؟ بظاہر اس کا بھی کوئی، اللہ ماشاءاللہ کسی اللہ کے بندے کے دل میں ہو جاتا ہو، لیکن زندگی کا پہیہ جس طرح پہلے گھوم رہا تھا، ان سیرت طیبہ کی محفلوں میں شامل ہونے کے بعد بھی اسی طرح گھوم رہا ہے۔
جس ڈھب پر پہلے زندگی گزر رہی تھی اسی ڈھب پر اب بھی گزر رہی ہے، کوئی فرق نہیں آتا۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ چیز ہے جس نے 23 سال کی مدت میں پورے جزیرے عرب میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا فرمایا۔ 23 سال کی مدت، 10 سال مکی زندگی کے اور 13 سال مدنی زندگی، یا اس کے برعکس کہ 13 سال مکی زندگی کے اور 10 سال مدنی زندگی کے، 23 سال اس طرح گزارے کہ اس کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو پورے جزیرے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور انسانوں کے مزاج بدل دیے، ان کی طبیعت بدل دی، ان کے اخلاق بدل دیے، ان کے کردار بدل دیے۔ وہ جاہل وحشی گمار جو اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، جن کے اندر شراب نوشی ایک فن سمجھی جاتی تھی، جن کے اندر جاہلیت کے اندر عورتیں اپنی عصمت فروش کرتی تھیں، اور جن میں لڑائی سے ایک دوسرے بلا وجہ محض قبائلی عصبیت کی بنا پر ایک دوسرے کا گلا کاٹنا معمول بنا ہوا تھا، آگ اور خون سے کھیل رہے تھے، قبیلے کے قبیلے جنگوں میں تباہ ہو رہے تھے۔ ایک نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تھی کہ اس نے اس پوری انسانیت کو اس بد اخلاقی سے، اس جہالت سے، اس غیر انسانی حرکات سے پاک کر کے ایسے صحابہ کرام تیار کر دیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، 1,24,000 صحابہ کرام جن کے بارے میں آپ نے ڈنکے کی چوٹ فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم، میرے ساتھی ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وہی شراب خور، وہی زناکار، وہی جنگجو، وہی ایک دوسرے کا خون پینے والے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز ہوئے، ایسے انسان بن گئے جن کی نظیریں دنیا آسمان کی نگاہوں نے نہ ان سے پہلے دیکھی تھی نہ ان کے بعد کبھی دیکھی۔ یہ انقلاب کاہے سے؟ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تشریف آوری میں سارا مقصد آپ کا اپنی تعریف کرانا ہوتا کہ آپ کے شان اقدس میں قصیدے پڑھ لیے جائیں اور نعتیں پڑھ لی جائیں، اگر یہ صرف مقصد ہوتا تو آپ کو پیشکش کی گئی تھی قریش مکہ کی طرف سے۔ آپ سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں، اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو دنیا کا بہترین مال و دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کیا جا سکتا ہے، اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہیں تو قریش کی بہترین خواتین آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیں جو آپ اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور میرے دوسرے ہاتھ میں مہتاب رکھ دو تب بھی میں اپنی اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اگر تعریف کرانی مقصود ہوتی، صرف تعریف کرنی، تو ابو طالب نے بھی تعریف کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پورا قصیدہ، سب سے پہلا قصیدہ نعتیہ وہ سب سے پہلے ابو طالب نے کہا تھا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں سب سے پہلی نعت کہی ہے۔ لیکن ابو طالب جب تک اسلام نہیں لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخر وقت تک ایمان لانے کی تبلیغ فرمائی، تبلیغ سے ہاتھ نہیں چھوڑا۔
اس لیے بات صرف اس بات پر ختم نہیں ہوتی کہ ہم جلسوں میں نعتیں پڑھ لیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا. اور افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم جب 12 ربیع الاول کو یوم عید میلاد النبی ہمارے ہاں منایا جاتا ہے تو اس میں اللہ بچائے ایسے کام ہوتے ہیں جن سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا. گانے بجانے ہو رہے ہیں, موسیقی پر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, عورتیں پڑھ رہی ہیں, اور چراغاں کیا جا رہا ہے, اور چراغاں کے اندر روضہ اقدس کی شبیہ بنائی جا رہی ہے. روضہ اقدس کی شبیہ بنا کر لوگ اس کے ہاتھ لگا کر اس کو اپنے لیے برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کعبے کی اور روضہ اقدس کی شبیہ بنا کر اس کا طواف کرتے ہیں لوگ, جو سارے شرکی اعمال ہیں. تو میرے بھائیوں, یقیناً وہ دن جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, وہ اس تاریخ کا, پوری انسانی کے تاریخ کا عظیم ترین دن تھا. سب سے زیادہ مقدس دن تھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن اس مقدس دن اس لیے تھا کہ آپ کچھ پیغام لے کر آئے تھے, آپ کوئی دعوت لے کر آئے تھے. اس دعوت کے تقدس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقدس ہے. اس کے لیے وجہ سے سرکار دو عالم کا ذکر مبارک مقدس ہے. اس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مقدس ہے. اگر اس دعوت کو تو ہم ڈال دیں پیچھے اور اس بات پر اتباع کریں کہ وہ نعتیں پڑھ لی اور یہ کہہ دیا کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ افضل تھے, یہ کہہ کر بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اور اپنے اصلاح کی کوئی فکر نہیں, اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی کوئی فکر نہیں, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار نہیں ہے, یہ عقیدت نہیں ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. کہ آپ نے جو احکام عطا فرمائے تھے وہ چھوڑ دیے اور صرف آپ کی تعریف کرنے کے پیچھے لگ گئے. بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت بڑی نعمت ہے اور ذکر اللہ میں داخل ہے. آپ کا اگر آپ کا ذکر مبارک کیا جائے, آپ کے فضائل بیان کیے جائیں, آپ کے مناقب بیان کیے جائیں, یقیناً یہ ذکر اللہ کی فضیلت میں داخل ہے. لیکن اس پر اکتفا نہیں کرنا ایک مسلمان کو, بلکہ اس سیر طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے. تو آج میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں, اور یقیناً ہر مسلمان کا دل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہوتا ہے, اور گئے سے گیا مسلمان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ابھی تک موجود ہے. لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو حرز جان بنایا جائے. ہر مسلمان اس بات کا عہد کرے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اول سے لے کر آخر تک مطالعہ کرے گا, اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا. الحمدللہ سیرت النبی پر چھوٹی بڑی مختلف کتابیں علماء کرام نے لکھ دی ہیں, اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت موجود ہے. بڑی بھی ہیں, چھوٹی بھی ہیں. بڑی اگر دیکھنی ہو تو حضرت مولانا محمد ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, 2 جلدوں میں. وہ بڑی مفصل, جامع اور مستند کتاب ہے. اگر کسی کے پاس فرصت ہو تو وہ پوری پڑھے, اور
اگر مختصر دیکھنی ہو تو میرے والد ماجد بانی دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہم کی ایک کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے دیوبند میں لکھی تھی، اور اس وقت سے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوئی ہے۔ وہ مختصر ہے، مشکل سے 250-300 صفحے ہوں گے یا بلکہ اس سے بھی کم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ اس عظیم سیرت طیبہ کو اس طرح مختصر کر کے بیان کر دیا ہے کہ تمام ضروری پہلو سیرت طیبہ کے اس میں آ گئے۔ وہ آدمی اگر پڑھنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چند گھنٹوں میں پورا مکمل ہو سکتا ہے، چاہے وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھے یا ایک ساتھ پڑھے، چند گھنٹوں میں سیرت طیبہ کا ایک بہترین خاکہ کم از کم اس کے ذہن میں آ جائے گا۔ تو ہر مسلمان ربیع الاول کا مہینہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسمی تعریفوں کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی کا ایک نظام بنائیں۔ اور ایک کتاب ہے حضرت میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں، عبادات کی سنتیں، گھر میں رہنے کی سنتیں، صبح کو اٹھنے کی سنتیں، صبح سے لے کر شام تک جتنے آدمی کام کرتا ہے ان سب کی سنتیں اس میں جمع کر دی ہیں۔ یہ 2 کتابوں کا میں مشورہ دیتا ہوں کہ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطالعہ کریں۔ یہ مطالعہ بھی ذکر اللہ ہے، یہ مطالعہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہوں، کیونکہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا علم حاصل کرنا ہے، یہ ذکر اللہ کی ایک بہت بڑی عظیم صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ ہر مسلمان اس کا اہتمام کرے۔ مجھے امید ہے کہ اگر انسان سیرت طیبہ کو اپنائے گا، اس کو اپنے پیش نظر رکھے گا، تو انشاءاللہ اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگی، اور انشاءاللہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جب وہ دنیا سے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔